بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ ہجرت کے 10ویں سال ذی القعدہ کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں اس سال حج کو جا رہا ہوں۔ اس اعلان کو سنتے ہی مسلمان چاروں طرف سے مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہوئے۔ اس طرح انسانوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے روانہ ہوئے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ فضا میں ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ حج خالص سنت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ادا کیا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لوگوں کو مناسک حج کی تعلیمات دیتے ہوئے مکہ کی طرف چلے۔ مدینے سے 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور پھر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر حج کیا وہ گویا حج کے قوانین بن گئے۔ حج کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے مقام پر ایک اہم خطبہ دیا۔ یہ خطبہ اختصار اور جامعیت کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس میں تمام اہم مذہبی، معاشرتی اور معاشی قوانین سادہ الفاظ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ خطبہ انسانی حقوق اور احترام انسانیت کا منشور ہے۔ ذیل میں اس تاریخی خطبے کے اہم نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ دوبارہ تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ تم میں سے ہر ایک کا خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس شہر، اس مہینے اور اس جگہ کی حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو اور وہ اس شخص کو لوٹا دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے اور سب سے پہلا سود جس سے میں اس حکم کا آغاز کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ دور جاہلیت کے قتل و خون ریزی کی تمام جھگڑے آج ختم کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلا خون جسے ہم معاف کرتے ہیں وہ میرے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن حارث کے شیر خوار بیٹے کا خون، کعبہ کی خدمت اور حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے سوا دور جاہلیت کے تمام اعزاز اور رسوم آج سے ختم کی جاتی ہیں۔ جو شخص کسی کو بلا ارادہ قتل کرے گا اس کو اس کا قصاص دینا ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص لاٹھی یا پتھر سے بغیر ارادہ کیے مارا جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہوگا۔ جو شخص اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ اہل جاہلیت میں شمار ہوگا۔ لوگوں تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پر ہے۔ عورتوں سے کشادہ دلی سے پیش آؤ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہتر سلوک کرو۔ لوگوں تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تمہارے رب کے نزدیک سب سے عزت و احترام والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی ملکیت اور جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کرنا جائز نہیں۔ دیکھنا میرے بعد گمراہ ہو کر بے دین نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا۔ میں تم سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
جب تک ان پر عمل کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جس میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ خطبہ امن و سلامتی، صلح و آشتی، اخوت مساوات، اتحاد و اتفاق اور عدل و انصاف کا مکمل درس ہے۔ یہ احترام انسانیت کا ایسا مجمع منشور ہے جس میں بلا تخصیص مذہب و عقیدہ سارے انسانوں کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ حج کے انہی ایام میں قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی جو سورۃ المائدہ میں ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ مناسک حج مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جہاں 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔